السلام علیکم دوستو، یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور نمرود کا واقعہ ہے جس کی روایات قرآن مجید میں مذکور ہے۔ یہ دراصل ایک مناظرہ تھا جو نمرود کے ساتھ ہوا۔ سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ نمرود کون تھا، پھر حضرت ابراہیم اور نمرود کا واقعہ اپنی مطالعے سے گزارے گے۔ نمرود کون تھا؟ نمرود بڑے تلتنے کا بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے سر پر تاج شاہی رکھا اور خدائی کا دعویٰ کیا۔ یہ والدہ الزنا اور حرامی تھا اور اس کی ماں نے زنا کرا لیا تھا، جس سے نمرود پیدا ہوا تھا کہ سلطنت کا کوئی وارث پیدا نہ ہوگا، اچاہت ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ حرامی لڑکا بڑا ہو کر بہت اقبال مند ہوا اور بہت بڑا بادشاہ بن گیا۔ مشہور ہے کہ پوری دنیا کی بادشاہی صرف 4 ہی شخصوں کو ملی، جن میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین تو صاحب ایمان تھی، اور نمرود بخت نصر یہ دونوں کافر تھی۔ نمرود نے اپنی سلطنت بھر میں یہ قانون نافذ کر دیا تھا کہ اس نے خوراک کی تمام چیزوں کو اپنے تحویل میں لیا تھا۔ یہ صرف انہی لوگوں کو خوراک کا سامان دیا کرتا تھا جو لوگ اس کی خدائی کو تسلیم کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں غلہ لینے کے لیے تشریف لے گئی تو اس خبیث نے کہا کہ پہلے تم مجھ کو اپنا خدا تسلیم کرو، جب ہی میں تم کو غلہ دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھری دربار میں عالی اعلان فرما دیا کہ تو جھوٹا ہے اور میں صرف ایک خدا کا پرستار ہوں جو وحدہ لا شریک لا ہے۔ یہ سن کر نمرود حوصلے سے باہر ہو گیا اور آپ کو دربار سے نکال لیا اور ایک دانہ بھی نہیں دیا۔ آپ اور آپ کی چند متبعین جو مومن تھی بھوک کی شدت سے پریشان ہو کر جان بلب ہو گئی۔ اس وقت آپ ایک تیلا لے کر ایک ٹیلے کے پاس تشریف لے گئی اور تیلے میں ریت بھر کر لائی اور خداوند قدوس سے دعا مانگی تو وہ ریت آٹا بن گئی، اور آپ نے اس کو اپنے متبعین کو کھلایا اور خود بھی کھایا۔ پھر نمرود کی دشمنی اس حد تک بڑھ گئی کہ اس نے آپ کو آگ میں ڈلوا دیا، مگر وہ آگ آپ پر گلزار بن گئی اور آپ سلامتی کے ساتھ اس آگ سے باہر نکل آئے اور عالی اعلان نمرود کو جھوٹا کہہ کر خدائی وحدہ لا شریک لا کی توحید کا چرچا کرنے لگے۔ نمرود نے آپ کے کلمہ حق سے تنگ آ کر ایک دن آپ کو اپنے دربار میں بلایا اور حسب ذیل مکالمہ بصورت مناظرہ شروع کر دیا۔ نمرود: اے ابراہیم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس کی عبادت کی تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو؟ حضرت ابراہیم: اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو لوگوں کو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود: یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس وقت اس نے 2 قیدیوں کو جیل خانے سے دربار میں بلوایا۔ ایک کو موت کی سزا ہو چکی تھی اور دوسرا رہا ہو چکا تھا۔ نمرود نے پھانسی پانے والے کو تو چھوڑ دیا اور بے قصور کو پھانسی دے دی اور بولا کہ دیکھ لو کہ جو مردہ تھا میں نے اس کو جلا دیا اور جو زندہ تھا میں نے اس کو مردہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ نمرود بالکل ہی احمق اور نہایت ہی گمڑ آدمی ہے جو جلانے اور مارنے کا یہ مطلب
سمجھ بیٹھا، اس لیے آپ نے اس کے سامنے ایک دوسری بہت ہی واضح اور روشن دلیل پیش فرمائی۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا، اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو ایک دن سورج کو مغرب سے نکال دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلیل سن کر نمرود مبہوت اور حیران رہ گیا اور کچھ بھی نہ بول سکا۔ اس طرح یہ مناظرہ ختم ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظرے میں فتح من ہو کر دربار سے باہر تشریف لے آئے اور توحید الہی وعظ و علی اعلان فرمانا شروع کر دیا۔ قرآن مجید نے اس مناظرے کی رویداد ان لفظوں میں بیان فرمایا کہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامید قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا ایسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں، اس پر کہ اللہ نے ایسی بادشاہی دی جبکہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جلاتا اور مارتا ہے، بولا میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا تو اللہ سورج کو لاتا ہے یورپ سے، تو اس کو پچھم سے لے آؤ، تو ہوش اڑ گئی کافر کی، اور اللہ راہ نہیں دیتا ظالموں کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خداوند کی توحید کے اعلان پر پہاڑ کی طرح قائم رہے، نہ نمرود کی بے شمار فوجیوں سے خائب ہوئی، نہ اس کے ظلم و جبر سے مرعوب ہوئی، بلکہ جب اس ظالم نے آپ کو آگ کے شعلوں میں ڈلوا دیا، اس وقت بھی آپ کے پائے عزم و استقال میں بال برابر لغزش نہیں ہوئی، اور آپ برابر نعرہ توحید بلند کرتے رہے۔ پھر اس بے رحم نے آپ پر دانا پانی بند کر دیا، اس پر بھی آپ کے عزم و استقامت میں ذرا برابر فرق نہیں آیا۔ پھر اس نے آپ کو مناظرے کا چیلنج دیا اور دربار شاہی میں طلب کیا تاکہ شاہی رعب و ادب دکھا کر آپ علیہ السلام کو مرعوب کر دی، لیکن آپ نے بالکل بے خوف ہو کر مناظرے کا چیلنج قبول فرما لیا اور دربار شاہی میں پہنچ کر ایسی مضبوط اور دندان شکن دلیل پیش فرمائی کہ نمرود کی ہوش اڑ گئی اور ہکا بکا ہو کر لاجواب اور خاموش ہو گیا، اور بڑی دربار میں اس کلمہ حق کی تجلی ہو گئی کہ جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صداقت اور حقانیت کا پرچم سر بلند ہو گیا، اور نمرود ایک مچھر جیسی حقیر مخلوق سے ہلاک کر دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسوہ حسنہ سے علماء حق کو سبق لینا چاہیے کہ باطل پرستوں کے مقابلے میں ہر قسم کے خوف و ہر اس اور تکالیف سے بے نیاز ہو کر آخری دم تک ڈرتے رہنا چاہیے، اور ایمان و یقین رکھنا چاہیے کہ ضرور نصرت خداوندی ہماری امداد و دستگیری فرمائے گی، اور بالآخر باطل پرستوں کے مقابلے میں ہم ہی فتح من ہو گئی، اور باطل پرست یقیناً غائب اور خاسر ہو کر ہلاک و برباد ہو جائے گی۔ ایمان و عقیدہ مضبوطی کے ساتھ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم حق پرستوں کو غیب سے روزی کا سامان دے گا، کیونکہ ظالم نمرود نے
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلہ دینا بند کر دیا اور ملک بھر میں ان کو کہیں ایک دانہ بھی نہیں ملا، تو اللہ تعالیٰ نے ریت اور مٹی کو ان کے لیے آٹا بنا دیا اور اسلام کی اس عقیدے کی حقانیت کا سورج چمک اٹھا کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا، قوت والا، قدرت والا ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ طرز فکر و عمل اور آپ کا یہ اسوہ تمام حق پرست عالموں کے لیے چراغ راہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے والی ضرور کامیابی سے ہمکنار ہو گئی۔ یہ وہ تابندہ حقیقت ہے جو آفتاب، عالم آفتاب سے بھی زیادہ تابناک اور روشن ہے۔ سبحان اللہ، کس قدر حقیقت افزائی ہے یہ شعر کی۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔